صلہ رحمی کرو چاہے وہ تم سے قطع رحمی کریں۔ صلہ رحمی سے مراد کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے عزیز و اقارب، اپنے خاندان والے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو فیملی سسٹمز ہیں، جب بھی ہم اپنی فیملی کے اندر لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے تو اس میں دو طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں۔ ایک سچویشن تو ہوتی ہے جو آئیڈیل سچویشن ہے کہ آپ بھی اپنے فیملی میں کوئی ایسے فیملی ممبرز ہیں، کچھ ایسے رشتہ دار ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ آپ بھی ان کے ساتھ اچھے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے ہیں، وہ آپ بھی ان کو کال کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو کال کرتے ہیں، آپ ان کی طرف جاتے ہیں، وہ آپ کی طرف آتے ہیں، تو دونوں طرف سے ایک چیز چل رہی ہے۔ یہ ہونا بھی یہی چاہیے، دیٹ از این آئیڈیل سچویشن۔ لیکن یہاں پہ جو اصول دیا جا رہا ہے وہ کس چیز کا دیا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے کہ جب تمہارے خاندان والے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے تو تم نے اس وقت کیا کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اور امتحان ہوتا ہے جس میں ہم میں سے اکثریت کیا ہوتا ہے، اس میں فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم نے یہ اصول سیکھے ہوئے نہیں دین سے، تو ہماری ایک ڈیفالٹ انڈرسٹینڈنگ یا ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ بھئی ہم اگر اچھا کریں تو لوگ بھی ہم سے اچھا کریں، یا اگر لوگ ہم سے اچھا کریں گے تبھی ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے۔ لیکن ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اگر تمہارے خاندان والے تمہارے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہے، تمہارا خیال نہیں کر رہے، تمہارے حقوق نہیں دے رہے، تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھ رہے، تب بھی تم نے ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ اور صلہ رحمی جو ہے یہ اتنی زبردست صفت ہے کہ اس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور اس کے آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے فائدے کیا ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی دے دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ دو بڑے ایڈوانٹیجز اس دنیا میں اس حدیث سے پتہ لگتے ہیں۔ کیا؟ کہ جو شخص بھی صلہ رحمی کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صلہ رحمی کے ذریعے سے اس شخص کی عمر میں برکت عطا فرما دے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے مال میں اس کو کشادگی دے دے گا۔ جب آپ اپنے خاندان والوں پہ خرچ کریں گے، ان سے اچھا تعلق رکھیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی آپ کو بینیفٹ دے گا۔ اور آج جو اکثریت انسانوں کے جس چیز کے لیے پریشان ہے وہ کیا ہے؟ رزق کی تنگی۔ میرے پاس جو میسیج آتے ہیں ان میں سے میجورٹی میسیجز جو ہیں وہ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے رزق میں بڑی تنگی ہے جی، ہمارے رزق کے اندر کشادگی کے لیے کیا کریں؟ تو اتنا بڑا اصول ہمیں بتا دیا گیا کہ تم اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ اللہ تمہارے رزق میں کشادگی عطا کر دے گا۔ تو دنیاوی فائدے ہو گئے، اسی طریقے سے آخرت کا بہت بڑا فائدہ وہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کیا کر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ان اعمال پہ عمل پیرا ہو جائے گا تو تو جنت میں داخل ہوگا۔ آج جنت کی خواہش تو ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے، اور خواہش نہیں بلکہ ہم تو اپنی ذات میں خود ہی گارنٹی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم چونکہ مسلمان ہیں، چاہے ہم کوئی نیک اعمال کریں یا نہ کریں، چاہے دین کو فالو کریں یا نہ کریں، چاہے اللہ کی اطاعت کریں یا نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں یا نہ کریں، چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو ہم نے تو سیدھا جانا ہی جنت میں ہے۔ اگر بغیر اعمال کے جنت مل سکتی تو پھر تو یہ سارے کا سارا دین جو ہے، جو قرآن کی شکل میں ہمیں عطا کیا گیا، جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس آیا، یہ ساری باتیں تو پھر irrelevant ہو جاتی ہیں۔ جنت جو ہے وہ صرف خواہش سے نہیں ملے گی،
اور یہاں پہ بھی حدیث سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کسی نان مسلم کو یہ نصیحت نہیں کر رہے، کیونکہ یہ نصیحت کس کو کی جا رہی ہے کہ تو اللہ کی عبادت کیا ایسے کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ تو مسلمان ہی ہوگا نا کوئی۔ نماز کا حکم مسلمان کو دیا جائے گا، زکوٰۃ کا حکم مسلمان کو دیا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو نان مسلم کو تو نہیں بتائی جائیں گی۔ جو اسلام میں ہے ہی نہیں، جو مسلمان ہے ہی نہیں، تو اس کو تو پہلے مسلمان کیا جائے گا، اس کو تو اسلام کی دعوت دی جائے گی کہ بھئی آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ کے رسول مان لیں، تو یہ تو اسلام کی دعوت دی جائے گی اس کو۔ لیکن یہ باتیں جو اعمال کرنے والے ہیں یہ کس کو بتایا جا رہے ہیں؟ ایک مسلمان کو بتایا جا رہا ہے کہ تو یہ اعمال کر لے تو ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں میں بار بار اس چیز کو ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے کانسیپٹس کے اندر ایک کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے کہ صرف خواہشات کے ذریعے جنت نہیں ملنے والی، ہمیں ان اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں تذکرہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے کہ ان اعمال کے نتیجے میں جو انسان جنت میں داخل ہوں گے، اور آبویسلی جب اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس میں شامل حال ہوگی تو تبھی جو ہے وہ انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔